اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الرحمن کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے غیبی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، رزق میں دولت، رزق میں برکت، عمر میں برکت، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا حصول اور فقر و فاقہ سے نجات کے لیے یہ سورہ مبارکہ انتہائی مفید ہے۔ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ الرحمن کی فضیلت اور وظیفہ آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ سورہ الرحمن کو عروس القرآن یعنی قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس سے مراد نہایت مہربان ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور قرآن مجید کے موجود مصحف میں اس کا نمبر 55 یعنی 55واں نمبر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا شان نزول قریش کے مشرکوں کا رحمان کے نام سے ناآشنا ہونا قرار پایا۔ جب اللہ کو سجدہ کرنے کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی تو انہوں نے سوال کیا کہ رحمان کیا ہے، جس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بے پایاں رحم کرنے والی ذات جو انسانوں پر بلا تفریق رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتی ہے، اپنی مخلوقات پر رحم کرم فرماتی ہے۔ رحمان ہر فرض نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ ورد کیا جائے تو اس کی برکت نہ صرف ظاہری بلکہ اندرونی یعنی روحانی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ یادداشت میں اضافہ اور ذہانت میں مزید اضافہ کے لیے بھی یہ لفظ یا رحمان پڑھا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، لفظ الرحمن کے بہت سے وظیفے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دین کے معاملات میں فہم سمجھ عطا ہو جاتی ہے۔ اس اسم مبارک یعنی الرحمن کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے لکھ کر اور دھو کر پڑھنے سے گرم بخار سے شفا ہو جاتی ہے۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ رحم فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، سورہ الرحمن جو کہ لفظ رحمان سے موسوم ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ سورہ الرحمن حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا حسن و جمال سورہ الرحمن ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ الرحمن پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو کوئی 41 دن تک 41 ڈیز تک یا رحمان الدنیا والآخرت و یا رحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرت و یا رحیمہما پڑھے گا، اس کی ضرورت حاجت آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ جو شخص کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر یعنی خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رزق میں برکت کے لیے، دولت کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے، یہ سورہ مبارکہ بہترین ہے۔ اسی بابت ذکر بھی کیا گیا کہ سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ جو ہیں فقر و فاقہ کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بہترین ہے۔ اس طرح سورہ الرحمن سے بانجھ پن کا بھی مکمل علاج ممکن ہے۔ سورہ الرحمن فجر کی نماز پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھنے سے عورت میں بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صرف ایک ماہ تک باقاعدہ پڑھنا ہے۔ اس نسخہ کی سب سے زیادہ خیریت کی بات یہ ہے کہ
جن عورتوں میں عمومی طور پر جو ہے حمل نہیں ٹھہرتا، اولاد سے محروم ہوتی ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، اس تلاوت کی برکت سے جو ہے وہ بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نعمت ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ سورہ رحمان کے ساتھ 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم لازمی پڑھیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے بظاہر بالکل ناممکن کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، سورہ الرحمن کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت مبارکہ موکلات یعنی فرشتوں جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کے لیے بہترین اکثیر نسخہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ غیب سے آپ کی مدد ہو، غیب سے آپ کے لیے خزانے کھلیں، غیب سے آپ کی مشکل حل ہو، تو آپ سورہ الرحمن بالخصوص ان آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کو روزانہ محسوس تعداد میں تعین کر کے روزانہ وقت نکال کر تنہائی میں، خلوت میں پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے اثرات دیکھ لیں گے۔ ناظرین گرامی، سورہ الرحمن باقی قرآن پاک کی صورتوں کی طرح فضیلت والی جامع صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو یاد کیجئے، اس کے فضائل اور برکات سمیٹیے، تاکہ غیب سے، غیب کے خزانوں سے رب آپ کو رزق عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔